ہوئی کہ خاصے لوگ تو آ بھی رہے ہیں اس کانفرنس میں. ہوا یہ ہے کہ اصل میں تو اوریجن یہی ہے. یہاں سے لوگ اپنے ترک وطن کر کے تلاش معاش میں باہر چلے گئے روزگار کے لیے. کوئی ڈاکٹر تھا, کوئی انجینئر تھا, یا کچھ لوگوں کے بچے باہر جا کے سیٹل ہو گئے, انہوں نے اپنے والدین کو وہاں بلا لیا. تو وہ زیادہ تر جڑے ہوئے ہیں پورے یورپ میں. تقریباً ہر شہر میں اردو کی اپنی مجالس بنی ہوئی ہیں. یورپ میں ابھی کانفرنس ہوئی ہے. کینیڈا میں بہت بڑا مرکز ہے. کئی ساری تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. امریکہ کے مختلف شہروں میں, لنڈن میں, مانچسٹر میں, جرمنی میں, اسکینڈینیویا سے بھی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, فن لینڈ سے بھی آ رہے ہیں, سویڈن سے بھی آ رہے ہیں, نصر ملک, ارشد فاروق. امریکہ سے بھی آ رہے ہیں, سعید نقوی صاحب آ رہے ہیں, شاہدہ حسن کینیڈا سے, تقی عابدی صاحب, اشفاق حسین. تو آ بھی رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی, ہم نے ہر سال ایک کرتے تھے سیشن اردو کی نئی بستیوں کے نام سے, اور اس کے علاوہ پھر مختلف زبانوں میں, جاپان میں, چائنا میں, ترکی میں, مصر میں, مختلف یونیورسٹیوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے. اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم تو انشاءاللہ مارچ میں اس میں رات دن کا, اور پھر سارے امداد پاکستان بھی آئی تھی کہ یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہوں گے, ان کو مکمل آزادی ہوگی. تو وہ ہم ایک بہت ہی بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے ویسے تو پروگرام ہم جی بی کے یہاں کرتے رہتے ہیں. لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو آپ کا رول رہا ہے, اس کو تو ہم لوگ کبھی بھی اسے انکار نہیں کر سکتے کہ اس ہر کانفرنس کی کامیابی میں آپ لوگ کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. پھر آج اسپانسرز موجود ہیں. یہ بات میں اپنی ذاتی حیثیت کو یہ ہوگا. اصل میں بنیادی طور پہ یہ شروع ہوئی تھی اردو کانفرنس, اس کے بعد ہم نے شامل کیا. اب میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں پاکستان کی پہلی سب سے بڑی قومی ثقافتی کانفرنس ہو رہی ہے آرٹس کاؤنسل میں, اور اس کے ساتھ فوک فیسٹیول ہو رہا ہے. اور اس میں ہم جو ہے ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم چاروں چیف منسٹرز کو اناگرل پہ بلا رہے ہیں, دونوں پرائم منسٹرز کو بلا رہے ہیں کشمیر اور جی بی کے, اور وہاں کے آرٹسٹ, وہاں کے رائٹر, اسکالر اور تمام زبانوں کا. اس میں بھی ہم اردو کو شامل کریں گے. بیسیکلی ہم کوئی ڈائریکٹلی پولیٹیکل لوگ تو نہیں ہیں, لیکن پاکستان سے ہمارا بہت انٹرسٹ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی فیڈریشن پہ جو اتنے وار ہوتے ہیں, صرف کلچر اس کو بچا سکتا ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پلورل سوسائٹی ہم بنائیں, انکلوسیو سوسائٹی بنائیں جس میں ساری قومیتیں, ساری زبانوں. بھائی ہم بہت خوش ہیں آرٹس کاؤنسل کی پوری گورننگ باڈی, اور یہ مہینوں سے اس پہ ہم کام کر رہے تھے, اور جتنا بہتر ممکن تھا وہ پروگرام بنایا ہے. اور اس شہر نے ہمیشہ اس کو اون کیا ہے. یہ شہر سمجھتا ہے کہ یہ ہماری کانفرنس ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ اردو بولنے والے شہر میں رہتے ہیں, اور وہ پہلی کانفرنس کے ساتھ اس سے جڑ گئے تھے, اور وہ اس کا انتظار کرتے ہیں. پھر ہندوستان میں, دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی جو لوگ رہتے ہیں, وہ بھی اپنی زبان اور تہذیب اور ثقافت کی محبت میں چلے آتے ہیں, اور جو نہیں آ پاتے اپنے روزگار کی وجہ سے, اپنی مصروفیات کی وجہ سے, تو وہ ڈیجیٹلی اس کانفرنس کو دیکھتے ہیں. اور یہ ایک اس طرح سے اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اب یہ ایک تہذیبی روایت بن گئی ہے یہ کانفرنس اپنی جگہ خود. آرٹس کاؤنسل تو بہت بڑا ادارہ ہے, لیکن یہ اردو کانفرنس آرٹس کاؤنسل کے علاوہ خود ایک اردو کانفرنس آرٹس کاؤنسل جتنی بڑی برانڈ بن گئی ہے. تو اس میں پورے میڈیا کا, تمام لوگوں کا, شہریوں کا, اور ساری دنیا میں اپنی زبانوں سے محبت کرنے والے لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہے.